سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ، راستہ، ایسا طریقہ جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔ سنن کا لفظ امتوں کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور قانون الہی اور عادت الہی بیان کی گئی ہے کہ گزشتہ قوموں اور ملتوں میں جنہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی عداوت اور حق کو چھٹانے کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر گناہ اور معصیت کا راستہ اپنایا، ان کا انجام اس دنیا ہی میں بالآخر ہلاکت اور بربادی ہوا۔ اور اس امر کا یقین دلانے کے لیے رب کریم مخاطب ہے، قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر خود دیکھ لو۔ تم دیکھو برباد شدہ قوموں کے آثار، اجڑی ہوئی آبادیوں کے کھنڈر، آسمان سے چھوتی ہوئی محلوں کی شکستہ دیواریں زبان حال سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ بتا رہی ہیں کہ جن قوموں نے بھی باطل کا راستہ اپنایا، حق کو جھٹلایا، رب کے مخالف آن کھڑی ہوئیں، ان کا انجام تباہی اور بربادی، یہ شکستہ دیواریں، یہ برباد شدہ کھنڈر اور گم شدہ قوموں کے آثار یہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ وہ حق کو سر بلند کرتا ہے اور باطل قوتوں کو رب کریم ہمیشہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم جنگ احد کے حالات دیکھ کر بد دل نہ ہو جانا، مغموم بن کر نہ بیٹھ جانا۔ دل میں یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت، غلبہ اور بلند مقام بالآخر مومنوں کے لیے ہی ہے۔ کفار و مشرکین تھوڑی سی عارضی کامیابی اور جنت پر مغرور نہ ہوں، ان کا آخری انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گزری ہوئی قوموں کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر جان لو کہ رب کا طریقہ واضح طور پر تمہارے سامنے ہے۔ کیا ہے رب کا طریقہ؟ کہ حق ہمیشہ غالب اور فاتح رہتا ہے۔ اور کیا دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور قوم نوح کا۔ یہ رب کا طریقہ ہے۔ زمین کے کھنڈرات، گزری ہوئی بستیوں کے شکستہ آثار اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ رب کریم فرما رہا ہے قرآن پاک کی یہ آیات، قرآن پاک کا بیان جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی باتیں ہیں، ہدایت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ جیسے ہم ایک بات کہیں، ایک شخص سنے اور اسے ٹال دے، پرواہ ہی نہ کرے، کہنے والے کو بے وقوف سمجھے اور انسنی کر کے چل دے، مگر وہی بات جب دوسرا شخص سنے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو غور سے سنے، اس کا اثر لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حالانکہ بات وہی ہوتی ہے، ایک شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، کر لیتا ہے، دوسرا نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہی بات اس پر بے اثر ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن پاک بھی جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت پر وہ پورے یقین کامل کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔
لیکن یہ باتیں حق کو جھٹلانے والوں پر اثر نہیں کرتی، بالکل ایسے ہی جیسے کروڑوں ٹن پانی اللہ تعالیٰ بارش کی صورت میں زمین پر برسا دے، لیکن اگر کسی نے برتن اوندھا ہی کر کے رکھا ہوا ہو تو ایک قطرہ بھی پانی اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر برتن سیدھا کر لیں تو اسی پانی سے وہ برتن بھر جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی باتیں بھی ہدی للمتقین ہیں، جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے اور عمل صالح اور یقین کامل کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو یقیناً قرآن پاک کا یہ بیان وضاحت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ رب کریم نے یہی بات سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک کا بیان واقعی متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے اور سچ ہے۔ آیت نمبر 139 اور 140 کو اکٹھا لیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کمزور پڑو تم اور نہ تم غم کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 140 ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسے ہی زخم اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ عمل اور رائے میں کمزوری کو وہن کہا جاتا ہے، اور کسی عزیز اور پیاری چیز سے محرومی سے دل میں جو غم اور الم پیدا ہوتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ تم نہ تو اپنے عمل اور رائے میں کمزوری دکھاؤ، نہ سست پڑو، اور نہ تم غم کھاؤ اس وقتی شکست سے۔ اگر تم ایمان کامل پر قائم رہے اور مومنین کے راستے پر چلتے رہے تو یقیناً تم ہی سر بلند ہوگے۔ جب غزوہ احد میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کی اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو مسلمان مجاہدین جو زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے جانثار مجاہدوں کی لاشیں ان کے سامنے میدان جنگ میں پڑی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول کو بھی وہ زخمی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں انہیں تسلی دیتے ہوئے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم غم مت کھاؤ، اس وقتی ناکامی سے تم اپنا حوصلہ پست نہ کرو، تم مومن ہو، ایمان ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے حوصلوں کو جواں رکھو، اپنی ہمتیں بلند رکھو، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مومنین کو سر بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں یہ پیغام امید اور تسلی اور امید نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں، سختیوں سے گھبرا کر تم نا امید اور پست ہمت نہ ہو جانا، دشمنان دین کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانا، آخری فتح اور کامیابی جو ہے تمہاری ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان کی شرط پوری کرو گے تو یہ دنیا دیکھ لے گی کہ سرزمین عرب پر اہل اسلام کو کفار پر رب کریم نے غلبہ عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 140 ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ایسا ہی زخم تم سے پہلے تمہاری دشمن قوم کو بھی لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو اس طرح بدلتا ہے، اور اس کے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ مومنین کو بھی جانچنا چاہتا ہے اور بعض کو شہادت کے بلند مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان مجاہدین زخم خوردہ تھے، مجاہدین شہید ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کا حوصلہ بلند فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں زخم لگا ہے، تمہارے مجاہدین شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کے بھی کتنے افراد قتل ہوئے ہیں۔
تمہارے تو 70 شہید ہوئے ہیں، جبکہ جنگ بدر میں دشمن کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ یہ تو چڑھتی ڈھلتی چھاؤں ہے، اس لیے اس سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں رب کریم دنوں کو بدلتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست۔ اس میں رب کریم کی بہت حکمت ہوتی ہے۔ رب کریم تاکہ کچھ لوگوں کو مقام شہادت عطا کرے اور اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے، اور کچھ کو رب کریم شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے، غازی بنا کر انہیں ان کے عمل اور ان کی سیرت سے اسلام کی حقانیت کا گواہ بنا لے۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہ بعض مرتبہ شکست اور بالخصوص جنگ احد کی یہ شکست اس سے ہم صابروں اور غیر صابروں کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ کہ جو مدت سے شہادت کی آرزو رکھتے تھے انہیں کامیاب بنائیں تاکہ وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دشمنوں یعنی کفار کی اور باطل کے راستے پر چلنے والوں کی یہ وقتی کامیابی دیکھ کر تم اس غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو مشرکوں کی اس وقتی کامیابی کو دیکھ کر تم اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند فرماتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان کی یہ وقتی فتح تمہارے حوصلے پست نہ کر دے، تمہاری ہمتوں کو کم مت کر دے۔ تم سر بلند رہو اور اپنی ہمتوں کو جمع رکھو۔ ہم ذرا اس آیت پر غور کریں تو سوچیں کہ شکست کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کس طرح مخاطب ہے، کہ مسلمانوں کی وہ فتح جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا تھا، ان کی اپنی غلطی ہی کی وجہ سے وہ شکست میں بدل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے مسلسل بڑھا رہا ہے۔ پوری آیات میں اور پورے حالات میں ہم دیکھیں کسی آیت کے کسی لفظ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تانا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا مسلسل حوصلہ بڑھا رہا ہے، ہمتیں بلند کر رہا ہے کہ وقتی شکست کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ حق پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو ہمیشہ ہی فتح حاصل ہونی ہے، بلکہ حق پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ میں حق پر ہوں۔ فتح اور شکست تو یہ گردش ایام ہے، رب کریم انہیں قوموں پر بدلتا رہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے ہمارے رویوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ فرض کریں کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا بچہ فیل ہو جاتا ہے امتحان میں، ہم اسے شرمندہ کر کے، اسے تانے دے کر اس کے حوصلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے خود اعتمادی ہی کو مجروح کر دیتے ہیں۔ رب کریم حوصلہ بڑھا رہا ہے اس شکست کے بعد بھی، کیا فرماتے ہوئے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ اور سر بلند رہو گے۔ یہ مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے شکستہ حوصلوں کو سر بلند کرنے کا وہ بہترین انداز ہے جو ہمارے اپنے رویوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ آیت نمبر 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے اللہ کافروں کو۔ رب کریم مزید ان کی مسلمانوں کی اس شکست کردہ حالت میں بھی رب کریم ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ محسا ہوتا ہے میم ہا صاد، اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے کھوٹ سے پاک کر دینا، دودھ کو ہلا ہلا کر مکھن نکالنا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں سے اور خاص طور پر انصار مدینہ میں سے آزمائش مطلوب تھی۔ جو ابھی ایمان لائے تھے ان میں سے کچھ پختہ ایمان والے تھے اور کچھ کمزور ایمان والے اور کچھ منافق۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے پختہ ہو جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہتا ہے تو وہ اہل ایمان سے کٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی جماعتی قوت کو کوئی ذوف نہ پہنچے،
مسلمان بحیثیت مجموعی ایک مضبوط جماعت کے طور پر سر بلند ہوں۔ تو رب کریم فرما رہا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ہر طرح کے لوگ گڈ مڈ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہیں، کچھ منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمحیص کی ہے کہ سب کو چھانٹ کر الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں کا پردہ چاک ہو گیا، ورنہ ان کی اصلیت تم پر کیسے ظاہر ہوتی؟ اور مسلمانوں میں سے ان لوگوں کا ایمان کامل نکھر کر سامنے آ گیا جو اچانک حملے کے بعد بھی تیروں کی بارش میں جم کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے جسم پر تیر کھاتے رہے مگر ان کے قدم نہ ہلے، اور وہ بھی ظاہر ہو گئے جنہوں نے اس شکست کی صورتحال کو دیکھ کر فوراً اپنے دل میں سوچا کہ اپنے پرانے دین پر واپس لوٹ جائیں۔ کچھ نے یہ سوچا کہ ابو سفیان سے پناہ طلب کر لیں۔ تو ایسے حالات رب کریم اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تمہیں پاک صاف کر دے، کافروں کو مٹا دے، ہر ایک کا ایمان نکھر کر سامنے آ جائے، منافق اور کچے ایمان والے واضح ہو جائیں، اور مومنین اور پختہ ایمان والوں کا ایمان کامل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ جنگ احد کی پہلے ہوتی ہوئی فتح اور پھر اس کے بعد اچانک اس کا شکست میں بدل جانا، واقعی اس میں رب کریم کی بہت حکمتیں تھیں۔ اہل ایمان کا ایمان واقعی نکھر کر سامنے آ گیا۔ بہت ایسے جاں افروز مناظر تھے جس سے دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت مومنین نے اپنی جانوں سے بڑھ کر کی۔ یہ تمام مناظر رحیق مختوم میں جو دکھائے گئے ہیں وہ تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آغاز میں دونوں فریق جب آمنے سامنے اور قریب ہوئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہوا تو جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری بنا۔ وہ صفوں سے آگے آیا اور مبارزت کی دعوت دی۔ یہ شخص قریش کا بہادر سپہ سالار تھا، اسے لشکر کا مینڈھا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اس کے اونٹ پر جا چڑھے اور پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد بھرپور جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی۔ وہ کفر و شرک کے لشکر پر سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ بہت جلد قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کو محسوس کیا۔ ان کے حوصلے اس قدر ٹوٹ گئے کہ انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا، انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ مسلمانوں کی تلواروں نے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ اپنے کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے۔ بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ یہ منظر صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے پہاڑ پر تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اس تیزی سے کہ ان کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں۔ لیکن عین اسی وقت درہ پر موجود تیر اندازوں کی اکثریت 50 میں سے 35 تیر انداز نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ فتح ہو چکی ہے، اب تو ہمارا درے پر موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 35 ان میں سے تیر انداز درہ چھوڑ کر نیچے آ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ اس سے پہلے وہ 3 مرتبہ اس درے کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر ناکام رہا۔ اب اس نے دیکھا کہ تھوڑے سے مجاہدین بچ گئے ہیں تو اس نے پیچھے سے اچانک حملہ کیا اور ان کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صرف 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذرا جتنی سی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ گئی، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ اب مشرکین کے گھیراؤ کی کارروائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ مشرکین اور 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہوئی، جس میں محبت اور جان نثاری کے ایسے ایمان افروز مناظر تھے کہ ان 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باری باری لڑتے ہوئے ان میں سے 7 نے اپنی جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں قربان کر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا۔ جب بھی تیر آتا وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے تیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے ادھر بھاگ گئے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر ان کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، وہ بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے، چنانچہ اس دن ان کی 2 یا 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آدمی تیروں کا تیر کش لے کر گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے کہ ابو طلحہ کے لیے اپنے تیر بکھیر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیں، آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا اور اپنے نبی کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کیا۔ ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ اس دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں 39 زخم لگے۔ صحیح بخاری میں قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے وار سے بچایا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ جنگ کا اچانک یوں پاسا پلٹ جانے کے بعد جو ہی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیراؤ کا پتہ چلا، وہ فوراً اگلی صفوں سے پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے آپ کے یارغار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح یوں بھاگتے چلے آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے چڑیا اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ وہ دونوں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا، خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس کوشش میں اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے دوسری کڑی کھینچنی چاہی
تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی اس سے گر گیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنا لیا۔ ان پر تیر برس رہے تھے مگر وہ ہل نہیں رہے تھے۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آنکھ ان کے پپوٹے کے اندر رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی آنکھ جو تھی بینائی میں بھی زیادہ تیز اور دکھنے میں بھی زیادہ خوبصورت رہی ساری زندگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی پامردی اور جانبازی سے جنگ کی۔ اتنی دیر میں مدینہ منورہ میں اس صورتحال کی خبر پہنچ گئی۔ صحابیات بھی مسلمان مجاہدین کی مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ ان میں ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمع کے سامنے آ گئیں۔ ابن قمع نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمع کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کم بخت وہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لڑتے بھیڑتے 12 زخم کھائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنگ احد میں میں نے دیکھا کہ دائیں دیکھتا تو نصیبہ مجھے نظر آتی، بائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی، آگے دیکھتا اور پیچھے دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی۔ وہ چاروں طرف دوڑ دوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یعنی اس اچانک بدلتی ہوئی فتح جب شکست میں بدلی تو اس اچانک بھگدڑ کے باوجود بھی مسلمان جلد سنبھل گئے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے گرد اپنے آپ کو پیش کر کے خود تیر کھاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آخر مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جو تھا وہ جبل احد پر نمودار ہوا اور بلند آواز سے بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر بلند آواز سے کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان 3 کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی 3 کے ذریعے سے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان 3 سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا میں نے برا منایا ہے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل بلند ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر جواب دیا کہ تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، برابر نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو خدا نخواستہ قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔
ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک سب سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔